اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین۔ تمام سننے والے ناظرین کو قاری محمد ریاض قریشی کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں جو نماز کا حکم دیا، مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے پیج کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ اگر آپ ہم سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں انسٹاگرام پر فالو کریں۔ 100 سے زائد جگہ پر اللہ پاک نے نماز کا حکم دیا کہ نماز قائم کرو۔ جیسے کہ حج فرض ہے، روزے فرض ہیں، نماز فرض ہے۔ حج میں چھوٹ ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنا سرمایہ نہیں کہ آپ حج کر سکیں تو آپ پر کچھ گناہ نہیں، اور اگر آپ کے پاس سرمایہ ہے اور آپ حج نہ کریں تو اس کی سزا۔ روزہ فرض ہے، اگر آپ بیمار ہیں، کسی وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو اس کی چھوٹ ہے۔ لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے جس کی چھوٹ نہیں۔ اگر آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو حکم ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھو۔ اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو حکم ہے لیٹ کے نماز پڑھو۔ اگر پانی سے آپ کو کوئی مسئلہ ہے کہ پانی سے تکلیف ہے، آپ کو وضو نہیں آپ کر سکتے تو پاک مٹی سے آپ تیمم کرو۔ لیکن نماز چھوڑنے کا حکم نہیں۔ آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں، آپ ہوں، نماز کا اگر وقت ہو گیا ہے تو آپ کو نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اسی حوالے سے ایک حدیث ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو روزانہ میں اونٹ کو اپنی چرپائی کے ساتھ باندھ کر سوتا ہوں، اور میرے سونے کے بعد وہ رسی کھول کے بھاگ جاتا ہے۔ کئی دن ہو گئے ہیں ایسا ہوتے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اونٹ کو بلاؤ۔ جب اونٹ آیا تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ یہ بتا کہ تو ایسا کیوں کرتا ہے، تو مالک کا در چھوڑ کے کیوں بھاگ جاتا ہے؟ اس اونٹ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کے پاس کیسے لیٹ سکتا ہوں جبکہ میں دیکھتا ہوں کہ اس کی چرپائی کے نیچے آگ لگی۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے شخص، کیا تو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا؟ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ عشاء کی نماز جو نہیں پڑھتا اور وہ سو جاتا ہے
تو پوری رات اس کے نیچے آگ جلتی. اس حال میں اگر اس کو موت آ گئی، خدا نہ خواستہ اس حال میں وہ مر گیا کہ اس نے نماز نہیں پڑھی، تو پھر وہ کہاں جائے گا؟ نماز کی اہمیت اس بات سے اندازہ لگا لیں. جنگ کے دوران بھی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں چھوڑی. خوف کے عالم میں جبکہ دشمن آمنے سامنے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو آدھے لوگ جو تھے وہ نماز پڑھتے تھے، آدھے جنگ کر رہے ہوتے تھے. پھر جب وہ نماز پڑھ چکے ہوتے تھے وہ جنگ کے لیے جاتے، اور جنہوں نے رہ گئی تھی نماز پھر وہ نماز پڑھتے، نماز نہیں چھوڑتے. اسی طرح قرآن کے حوالے سے اللہ نے فرمایا قیامت کے دن جب مسلمان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ایک کہنے والا کفار کہے گا کہ تو مسلمان تھا، تو کس بات پر تجھے جہنم میں ڈالا گیا؟ اس نے کہا کہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا. حضرت سخی سلطان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو. ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک بے نمازی اگر ہو تو اس کے ارد گرد کے 40 گھر ہو سکتا ہے کہ اس شخص کی وجہ سے عذاب میں آئے، اس ایک بے نمازی کی وجہ سے. تو نماز قائم کرو، نماز پڑھو، خود بھی نماز پڑھو، اپنی اولاد کو نماز پڑھاؤ. اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا سب کو عادی بناؤ، سب کو نماز پڑھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز جو ہمیں سیدھا راستہ دکھاتی ہے اہدنا الصراط المستقیم کا، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. غیبت سے دور رہیں، حرام سے دور رہیں، کیونکہ غیبت اور حرام اگر آپ کھاتے رہے تو آپ جتنی مرضی نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، وظیفے کریں، حج کریں، عمرہ کریں، زکوٰۃ دیں، جو مرضی کریں، آپ اگر حرام آپ کے اندر جا رہا ہے تو آپ یقین کریں کہ آپ کی نمازیں کوئی آپ کو فائدہ نہیں دے رہی. حرام سے بچو، نماز قائم کرو. میرا آپ کو آج یہی موضوع تھا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ نماز قائم کریں. صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ حافظ.